اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر ہر باپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا ایک فطری کیا احساس ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو کبھی ان لوگوں سے ملاقات ہو جو بیچارے بے اولاد ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہمارے بڑوں نے جمعے کی چھٹی کا نظام مدرسوں میں نہ بنایا ہوتا تو آج جو مسلمان کا مسئلہ جمعے کا نمازی یہ بھی نہ بچتا۔ اس نظام کی برکت ہے کہ ہم جمعے میں کم سے کم اتنے دکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ کام ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو میں نے مدارس کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ آج بھی میرا ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کیا جائے اور اس حوالے سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس پر توجہ دلائی جائے۔ سب سے پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اولاد عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا، چونکہ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے۔ اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا ایک فطری کیا احساس ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو کبھی ان لوگوں سے ملاقات ہو جو بیچارے بے اولاد ہیں۔ وہ کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں اور سارے جتن کرتے ہیں کہ کوئی اولاد مل جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ عام مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بھی اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بیوی بھی اتفاق سے بانجھ تھی، بے اولاد تھے، لاولد تھے۔ ان کی رشتے کی بھانجی تھی حضرت مریم علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں۔ بعض روایتوں میں کی بھتیجی ہیں، لیکن بہرکیف قریبی تعلق اور قریبی رشتہ ہے۔ پرورش آپ ہی کے گھر میں ہوتی تھی مریم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم خاتون کو بچپن سے ہی ایک خاص توفیق دے رکھی تھی، اس لیے کہ یہ بھی بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اولاد کیا چیز ہے، اس کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا۔ ان کے والد کا نام تھا عمران۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے بعد جو سورت آتی ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان، عمران کی فیملی، عمران کا گھرانہ۔ یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں اللہ نے بہت سے پیغمبر پیدا کیے۔ تو عمران کی بیوی ہے، جب وہ حمل سے ہوئی
تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تمنا تھی کہ میرا کوئی بیٹا ہو، میری کوئی اولاد ہو، اور اولاد کیوں ہو اس کو بھی پہلے واضح کر دیا۔ اس لیے نہیں جیسے آج کل بھائی کوئی بیٹا ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا ہوگا، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پیش نظر دین تھا کہ اولاد ہوگی میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ دین کی خدمت میں لگا رہے گا، میری آخرت بنتی جائے گی۔ تو یہاں پر میرے عزیزو مجھے آگے بھی اسی حوالے سے باتیں کرنی ہے کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن بشرط ہے کہ وہ دیندار ہو۔ دونوں باتیں اسی واقعے میں آپ نے سمجھ لی کہ انہوں نے صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا مانگی کہ ایسی اولاد دے جس کو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کی مرضی بہرکیف مجھے اپنے مضمون پر رہنا ہے، وہ خدا کی مرضی، اتفاق یہ ہوا یہاں تک میرا مضمون ہو گیا ہے، لیکن آگے چونکہ زکریا علیہ السلام کا نام آیا ہے تو وہ چیز بھی واضح ہو جائے۔ اللہ کی مرضی بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، مریم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ اللہ میں نے تو نیت کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، لیس الذکر کالانثیٰ، جس طرح کی یہ بیٹی ہم نے آپ کو دی ہے نا، یہ بہت سے بیٹوں سے افضل ہے، خود اپنی ذات میں بہت افضل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کو بڑا کام لینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ خیر، مریم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت مستقل کیا کرتی تھی، اور اس قدر عبادت میں، اللہ کی یاد میں، مجاہدے میں، ذکر میں مشغول رہتی تھی کہ کھانے پینے کا بھی احساس نہیں رہتا تھا، جسے آپ مجذوب کہتے ہیں، جنونی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے سے، اپنی قدرت سے یہ نظام فرماتے تھے کہ فرشتوں کے ذریعے سے غیب سے روزی روٹی پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام حال چال لینے کے لیے اپنی بھانجی کی عبادت خانے میں آئے، جہاں تنہا عبادت کیا کرتی تھی۔ کمرہ باہر سے تو نہیں، اندر سے بند تھا، انہوں نے دستک دی، کمرہ کھلا، گھر کے اندر کا کمرہ تھا۔ تو وہاں جب یہ پہنچے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کھانا پینا، یہ پھل، یہ ناشتہ، یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ دروازے پر تو میں ہوں، اندر کوئی آیا نہیں، یہ چیزیں کہاں سے پہنچی ان کے پاس؟ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چیزیں غیر موسمی بھی تھیں، اس لیے اور حیرت ہوئی۔ آج کے موسم میں اگر کوئی آپ کو آم کھلائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ تو آم بعد میں کھائیں گے، پہلے سوال کریں گے لائے کہاں سے؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا، انا لکی ھذا، یہ میں آپ کو وہ واقعات سنا رہا ہوں جو قرآن میں موجود ہیں۔ انا لکی ھذا، مریم یہ تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ قالت ومن عند اللہ، جواب دے تو اللہ کی جانب سے آ جاتے ہیں۔ وہیں پر قرآن میں لکھا ہے، وہیں پر ہنالک، یعنی اس کو واضح کیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اللہ میں ٹھیک بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ساری چیزیں آسان، اللہ مجھے بھی اولاد دے دی تھی۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی۔ میں اس بار بار آپ کو وہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف اولاد اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ، دو لفظ ہیں قرآن میں، تو بہت سے لفظ ہیں، یہاں پر کہا ایسی اولادیں ہوں جو طیب ہوں، پاک ہوں، نیک ہوں۔ بات دوسری قرآن کی آیتوں میں فرمایا وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ صرف اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جو تیری محبوب ہو۔
جو زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارے. تو میرے عزیزو، اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اولادوں کی فکر، اولادوں کی دعائیں پیغمبروں نے مانگی ہیں. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. چنانچہ اللہ نے ہم کو جو اولادیں دی ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے. لیکن پھر قرآن مجید نے، شریعت نے ہم کو یہ بھی بتایا ان اولادوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. چنانچہ ایک باپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی تمام دنیاوی ضرورتوں کی فکر کرتا ہے، اولین طور پر اس کے دین کی فکر کرے. سب سے پہلا کام جیسے بنے ویسے کرو، یہ شریعت کا حکم ہے. اس میں غربت، اس میں کوئی دوسری معذوری وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ جیسے کر سکتے ہیں ویسے کریے. اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر ہر باپ کی شرعی ذمہ داری ہے. اسی لیے گزشتہ جمعے کو میں نے بتلایا تھا کہ اس دین کے جو احکامات ہیں اس میں اشارے پوشیدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر حکم دیا گیا جتنی جلدی ہو سکے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہہ دو. یہ اشارہ ہے کہ اس کو دیندار پہلے بنانا ہے. اسی لیے ہم لوگ تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تب فکر کرتے ہیں. یاد رکھیے بچہ ماں کے پیٹ سے ہی حساس ہوتا ہے. اچھا، ظاہری طور پر اگر کچھ ایک تو روحانی طور پر ہم سمجھائیں وہ بعد میں چیز سمجھ میں آئے گی. پہلی ظاہری طور پر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ذات ہے جو اس کو اندر تربیت دے رہی ہے. تربیت کیسے؟ جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو ماں کے سینے سے غذا کیسے لینی ہے کسی نے بتا رکھا ہے. دنیا میں آتے ہی وہ کام اور کچھ نہیں جانتا، لیکن اپنی غذا کیسے حاصل کی جائے اس بچے کو معلوم ہے. فرشتوں نے، خدا کے غیبی نظام نے اس کو ٹرین کر کے بھیجا ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا، وہ بھی غالباً حیات ہے، بڑے استاذ ہیں، ان کی شادی ہوئی ایک ایسی خاتون سے جو حافظہ نہیں تھی. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا پیدا ہوا تو وہ حفظ کرانے بیٹھے اپنے بیٹے کو، تو بیوی سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جائے کرو ساتھ میں. تم پر کوئی لازم نہیں ہے، نہ تمہیں امتحان دینا ہے نہ تراویح سنانی، جتنا ہو سکے یاد کر لیا کرو. یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ 1 سال میں یاد کرنا ہے، 2 سال، ٹھیک ہے زندگی میں یاد ہو جائے. تو ایک ساتھ وہ اپنے بیٹے کو بھی پڑھاتے تھے، بیوی کو بھی پڑھاتے تھے. اور بیٹا بہت کنجوس ذہن، بہت محنت کرنی پڑی بیٹے پر، تب جا کر کے وہ بڑی مشکل سے ان کا بیٹا حافظ ہو پایا. بڑا وقت لگایا بڑے بیٹے نے حفظ کرنے میں، لیکن تمنا تھی، اللہ کا شکر تھا، بچہ حافظ ہو گیا. لیکن ایک یہ بھی بڑا کام ہوا کہ بیوی بھی حافظہ ہو گئی. اب اس کے بعد ان کے دوسرے بچے، تیسرے، کئی بیٹے اللہ نے دیے، انہوں نے سب کو حافظ بنایا. لیکن بعد میں جتنے بچے تھے سب بڑی آسانی سے حافظ ہو گئے. پہلا بیٹا بڑی مشکل سے حافظ بنا اور سارے بیٹے بڑی آسانی سے حافظ، بہت آسانی سے، بہت جلدی حفظ کر لیا. ان کے خاص بڑے استاذ تھے تو تعلق میں سبھی لوگ تھے. ان کا ایک شاگرد ان سے پڑھ کر لکھ کر کے باہر گیا پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے نفسیات کی تعلیم لے کر کے آیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ایک سوال کا جواب میرے پاس ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا آپ نے ایک بار درس میں بتلایا تھا کہ بڑے بیٹے کو حافظ بنانے میں بڑی محنت پڑی، لیکن دوسرے بیٹوں کو حافظ بنانے میں اتنی محنت. کہا یہ تو مجھے میری اولادیں، میں خود استاد ہوں. تو کہا حضور اس کی وجہ یہ رہی کہ چونکہ آپ کی اہلیہ پہلے حافظ نہیں تھی. بڑا بیٹا جب پیٹ میں تھا تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن آپ کی اہلیہ جب حافظ ہو گئی، پھر جو اللہ نے اولادیں دیں تو آپ کی اہلیہ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. وہ اثرات ماں کے پیٹ میں بچہ حاصل کیا کرتا تھا. اسی لیے دنیا میں آنے کے بعد اس نے ان بچوں نے بہت جلدی حفظ کر لیا. اور یہ چیز اس نے بتلائی کہ یہ طبی اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی اس دور میں مسلم ہو چکی ہے کہ ایسا ممکن ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا، اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں آج کل کے جو ہمارے طبیب ہیں کہ وہ سسر کو اور ساس کو اور شوہر کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا بچہ آ گیا ہے ماں کے پیٹ میں، کوشش کرنا کہ جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہے تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا، ٹینشن نہ دینا،
اچھی غذائیں دینا، اس لیے کہ اس دور میں جس مزاج اور جن حالات سے تمہاری بیوی گزرے گی وہ اثرات تمہارے بچے پر فطری طور پر منتقل ہوں گے۔ اگر تم نے ادھر اس کو ٹینشن دیا، الجھنے دی، پریشان کیا، تو بچہ چڑچڑا پیدا ہوگا، اور تم نے خوش رکھا، اس کو آزاد رکھا، اچھی غذائیں دی، تو امید ہے کہ بچہ بھی خوش مزاج پیدا ہوگا، سنجیدہ پیدا ہوگا، ٹھنڈے مزاج کا ہوگا۔ تو سائنسی اعتبار سے بھی چیزیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمیں اپنے بچے کی فکر بہت پہلے سے کرنی ہے، لیکن اگر ہم بہت پہلے سے فکر نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کو ہوش آ جائے انسان اس وقت سے فکر کر لے۔ چنانچہ میرے عزیزو، اس دور میں نے گزشتہ جمعے کو چیزیں بتلائی تھیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے، کوئی چیز ملے یا کوئی چیز نہ ملے۔ ہمارا بچہ بہت قابل بن گیا، لیکن اگر وہ صاحب ایمان نہیں بنا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اگر ہمارا بچہ صاحب ایمان بن گیا اور کچھ نہ بنا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام آپ سنتے ہیں، جس کا میں نے گزشتہ جمعے کو تذکرہ کیا، اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کا آپ نام سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں نے بڑی قربانیوں کے بعد ادارے قائم کیے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے تقریباً 150-160 سال پہلے، جب انگریزوں کا یہاں پر نظام تھا اور انگریزوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے حکومت کے ذریعے مسلمان بچوں سے ایمان چھیننے کی کوششیں کی، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، اور آپ کو معلوم ہے آج اس ادارے کو جو عالمی طور پر اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، اللہ نے اس کی حفاظت کی غیب سے انتظام کیے، آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے۔ ابھی کل یا پرسوں کے اخبار میں دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جو خرچ ہے تقریباً 54 کروڑ روپے کا ہے، حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیتا وہ ادارہ، آپ حضرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صرف ایک ادارہ نہیں، ایسے ہزاروں اداروں کے خرچ پورا کرتے ہیں۔ 54 کروڑ روپے انقلاب میں خبر آئی ہے پرسوں۔ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مسجدوں سے، آپ حضرات سے 1-1 روپے، 2-2 روپے، غلے، فصلیں، ایسے اللہ تعالیٰ انتظام کراتے ہیں اپنے اداروں کی۔ لیکن ان اداروں کے بانیان نے کیا قربانیاں دی آپ کو معلوم ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے جب ادارہ شروع کیا، پیسے کی قلت تھی، بیوی سے اجازت لی اور بیوی کا پورا زیور بیچ دیا۔ ہم سوچ پائیں گے، ہم کر پائیں گے؟ مسجد کی تعمیر میں 10 روپے ہم سے نہیں نکلتے۔ مولانا قاسم نانوتوی اللہ کا حال یہ رہا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمینی بیچ کر کے لوگوں کو جماعت میں نکالتے تھے کہ بھائی جاؤ دین سیکھو اللہ کا۔ تو اس دور میں بھی حالات کیسے آ جائیں، ہمیں بہرکیف آخری حد تک یہ ارادہ کر لینا ہے کہ جتنی بڑی بھی قربانی دینے پڑے قربانی دیں گے، اپنے بچوں کی ایمان کی ساری کوششیں کریں گے، جیسے بن پڑے ویسے کریں گے۔ اگر حکومت کی طرف سے کچھ قوانین ایسے بن رہے ہیں جن کی زد میں آ کر ہمارے علاقے کا کوئی ادارہ اس زد میں آ رہا ہے، تو ہم اس ادارے کی مدد کریں گے اور قانونی طور پر وہ تمام چیزیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بچہ پڑھے وہاں 10 بچے پڑھیں، آپ ان بچوں کو مت دیکھیے بچے شرارت کرتے ہیں، بچے تو بچے ہیں، لیکن وہ بچے دین سیکھ رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو بھی مال اس میں لگ جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لوگوں نے اپنے گھر بیچ کر کے، اپنی بیوی کے زیور بیچ کر اداروں کو قائم کیا ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں نے بہت پہلے بتایا تھا آپ کو، جب آج سے قریب 40 سال پرانی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، یہاں پر کچھ سرکاری اسکولوں میں مشرکانہ چیزیں زبردستی داخل کی گئیں، ہمارے علماء نے اس کی مخالفت کری، اور اس میں پیش نام ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ سمجھیے۔ اور مولانا علی میاں جو بہت ٹھنڈے انسان تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، بہت کم سخن تھے، ہر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن ہمیشہ اللہ کی یاد میں اور قوم کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ مولانا نے اس دور میں ایک اپیل کی مسلمانوں سے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں سے نکال لیں۔ میڈیا کے لوگ، آپ تو جانتے ہیں کتنے تیز ترار ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ پہنچ گئے مولانا کے پاس سوال کرنے کے لیے کہ آپ نے سنا یہ اپیل کی ہے، تو اگر آپ یہ اپیل کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ معلوم ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا؟
اس لیے کہ آج سے 40 سال پہلے آپ تصور کریں، دیہاتوں میں، قصبات میں، چھوٹے شہروں میں صرف سرکاری اسکولوں کا ہی سہارا تھا، پرائیویٹ اسکول تھے نہیں. تو اب ادھر 15-20 سالوں میں نظام بن گیا. تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کی اس اپیل پر آپ کی قوم نے عمل کر لیا اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں سے نکال لیا تو آپ تعلیم کہاں دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا بدل تو ہے نہیں. نتیجے میں آپ کے بچے تو جاہل رہ جائیں گے. مولانا مرحوم نے جذباتی طور پر جوش میں آ کر کے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے میری قوم جاہل رہ جائے گی، میری قوم جاہل رہ جائے مجھے منظور ہے، لیکن پڑھ لکھ کر کے بے دین بن جائے، اپنی ایمان کا سودا کرے، مجھے وہ تعلیم منظور نہیں. ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا، جہاں تک کر سکیں گے کریں گے، لیکن اپنی نسل سے، اپنی آنے والے بچوں سے، اپنی قوم سے ہم بالکل کسی بھی قسم میں سمجھوتا نہیں کریں گے کہ تم اپنے ایمان کا سودا کر لو. ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. چنانچہ آپ حضرات نے شاید اللہ کرے نام سنا ہو، اس موقع پر پھر ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ گاؤں گاؤں مکاتب قائم کیے جائیں، اور اس کا نام تھا دینی تعلیمی کونسل. یہ ایک اس نظام کے مقابلے میں، اور حکومت نے اس کو باضابطہ منظوری دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان تو بہت بڑی بات ہے، یو پی کے تمام اضلاع میں سینکڑوں ادارے پھر ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے مکاتب قائم کیے، اور اس طریقے سے اپنی نسل کو ان خطرات سے محفوظ رکھا کہ ان کے ایمان کا سودا ہو سکے. چنانچہ میں آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ سمجھدار ہیں، خدا کے یہاں اس معاملے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سوال و جواب کریں گے وہاں پر بندوں سے، پھر تم نے ایمان کا سودا کیوں کیا تھا؟ کیوں تم نے ایمان کا سودا کیا تھا؟ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ تو جو لوگ ہوں گے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، اللہ میں کیا کروں، ہم وہاں بہت کمزور تھے. میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہم وہاں بہت کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکے. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم کبھی کبھی جو خبریں آتی ہیں اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہاں پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے شام سے، فلسطین سے، عراق سے اور دنیا کے دوسرے مسلم ممالک سے جنگ کی وجہ سے جو لوگ بیچارے مجبوراً ہجرت کر کے یورپ میں گئے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج عیسائی ہو گئے، جن کے آبا و اجداد عرب تھے، اور بعض اس میں ایسے تھے کہ جنہوں نے دین کی خدمتیں کی تھی، لیکن نئی نسل بیچاری کیا جانے دین کیا ہے، جب تک اس کو بتلائیں گے نہیں بیچاری کیا جانے ہو. چنانچہ وہ بیچارہ گئے تھے وہاں پر ہجرت کر کے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی زندگی تو گزر گئی لیکن ان کی نسل بے دین ہو گئی. تو قرآن مجید نے ہم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں گئے وہاں سے ہجرت کر کے؟ لوگ کہیں گے مستضعفین فی الارض، اللہ تعالیٰ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین میں کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں کچھ اسلامی ماحول ہو تم وہاں منتقل ہو جاتے، وہاں جا کر کے اپنے دین کی حفاظت کر لیتے؟ حضور پاک علیہ السلام نے اسی لیے ہم کو بتلا دیا تھا بہت پہلے، یاد رکھنا قیامت سے قریب تمہارا ایمان چھیننے کی کوششیں کی جائیں گی، اپنے ایمان کی آخری حد تک بچانے کی فکر کرنا، اور اگر کبھی لگے کہ تمہارا ایمان شہر میں محفوظ نہیں ہے تو جنگلوں میں چلے جانا، اور اگر تمہیں خطرہ لگے تو بکریاں پال لینا، ان بکریوں کے دودھ پی پی کر گزارا کر لینا، لیکن اپنے بچوں کے اپنے ایمان سے بالکل سودا نہ کرنا. یہاں تک صاف آپ نے اشارے فرما دیے. کیسے حالات آ سکتے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے حالات دنیا میں آئے اور آئیں گے، لیکن ہم چند روز کی زندگی کے لیے ہر چیز سے سمجھوتا کرتے جائیں، اس شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حکومت کا اپنا کام حکومت کرے، ہم آپ کیا قربانی دے رہے ہیں؟
ہمارے بڑوں نے زیورات بیچ دیے، محلات بیچ دیے، زمینیں بیچ دی، بیچ کر کے اس دین کی آبیاری کی، اس کی حفاظت کی، جانوں کا نذرانہ دے دیا. ہم کیا پیسے سے بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی شادیوں میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ابھی جو ایک آنکڑا آیا ہے کہ مسلم شہروں میں جو مسلمان فیملیز ہیں وہ پان مسالے پہ کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں، اگر وہی پیسہ اپنے علاقے کے بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے خرچ کر دیں تو بڑے ادارے قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں بیر کے ہر حال میں کوشش کرنی ہے، چاہے جیسے بھی حالات آئیں. اور اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے بڑوں کا نظام میں بتایا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے یہ مدرسے والے پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز گورنر نے اس وقت بلا کر کہا کیا بے وقوف ہو، اپنی چال چلتے ہو، دنیا میں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے اور تم چھٹی جمعے کو رکھتے ہو، کیا پریشانی ہو جائے گی؟ چھٹی اتوار کو تم بھی کر لو، مدرسوں میں چھٹی اللہ کا شکر آج بھی جمعے میں ہوتی ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے فرمایا ہم خوب سمجھتے ہیں، ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، تم کہاں تک جا رہے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، ہم جہاں پر وہی رہنے دو. اور بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہمارے بڑوں نے جمعے کی چھٹی کا نظام مدرسوں میں نہ بنایا ہوتا تو آج جو مسلمان کم از کم جمعے کا نمازی یہ بھی نہ بچتا. اس نظام کی برکت ہے کہ ہم جمعے میں کم سے کم اتنے دکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ کام ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تو ہمیں بھی حالات سے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تو کریں کم از کم، اور فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے. باقی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی مضمون پر اور چند باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.